اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بچوں، میں نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اسلامیات اختیاری کلاس 12ویں کی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ہے اس کا سیکنڈ پیپر نمبر 2 پاس پیپر میں آپ کو سوال کروا رہا ہوں۔ کوئی سے بھی پاس پیپر میں آپ کو سوال جو ہے اس کو پڑھ کے ایک دفعہ سمجھا دوں گا اور آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے، اور انشاءاللہ ان میں سے کافی جو ہے نا پیپر آ جاتا ہے۔ پہلا شارٹ کوشچن ہمارے پاس ہے جی، وحی کی دو اقسام کے نام لکھیں۔ وحی کی اقسام: وحی جلی یعنی کہ وحی مطلوع، اس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے الفاظ جبریل علیہ السلام تلاوت کر کے سناتے تھے، اس کی مثال قرآن مجید ہے۔ وحی خفی یعنی کہ وحی غیر مطلوع، اس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس وحی کے الفاظ نازل نہیں ہوتے بلکہ براہ راست کوئی بات دل میں ڈال دی جاتی تھی یا اس کا مفہوم ذہن میں ڈالا جاتا تھا، اس کی مثال حدیث۔ سوال نمبر 2، مدنی صورتوں کی دو خصوصیات۔ مدنی صورتوں کی دو خصوصیات یہ ہیں کہ یہ صورت طویل اور مفصل ہے، جبکہ نمبر 2 ان میں اہل ایمان سے خطاب زیادہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، تدوین قرآن سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید ایک بار ہی نازل نہیں ہوا بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا۔ آپ خاتم النبیین پر جو بھی وحی نازل ہوتی، آپ خاتم النبیین اس کو کاتبین وحی سے لکھوا لیتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن متفرق چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تمام اجزاء کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امت کو ایک قرات پر اکٹھا کیا۔ اس سارے مرحلے کو جمع و تدوین قرآن کہتے ہیں۔ اس کے بعد آدھے دیا آپ سوال نمبر 4 پہ، جامعہ القرآن کن کو اور کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات میں مزید اضافہ ہوا، اجمی اقوام مسلمان ہوئیں، ان کو قرآن پڑھنے کے لیے عربوں کی شاگردی اختیار کرنا پڑی۔ عربی قبائل میں لب و لہجہ کا واقعی اختلاف تھا، اس کا تلفظ ایک جیسا نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان میں قرات کا اختلاف تھا۔ نو مسلموں میں یہ اختلاف بہت بڑھ گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے نسخے کو بنیاد بنا کر قریشی قرات کے مطابق ان کی نقول تیار کروا کر ہر صوبے کے مرکز میں بھیج دی۔ اس کارنامہ اور قرآنی خدمت کی بنا پر حضرت عثمان کو جامع القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے جی، متقین سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ڈر رکھنے والوں اور قرآن سے ہدایت قبول کرنے والوں کو متقین کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، منافقین کی دو علامات۔ اس کا جواب ہے جی، منافقین کی دو علامات: جھوٹا دعویٰ ایمان، دھوکہ دہی۔ سوال نمبر 7، قرآن مجید کی روح سے فاسقین کون ہے؟ فاسقین سے مراد گناہ گار لوگ ہیں، ان کی صفات میں ہے کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 8، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ اس کا جواب ہے جی، حضرت آدم علیہ السلام نے شدید ندامت کے ساتھ اپنی لغزش کا اعتراف کیا اور ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بھول پر عفو و بخشش کے لیے دعا کریں، لیکن انہیں وہ کلمات نہیں مل رہے تھے جن کے ذریعے وہ خطا بخشی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے کلمات ان کو سکھائے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو دعا کا وسیلہ بنایا، یہ بارگاہ رسالت میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کی خطا معاف کر دی گئی۔ نمبر 9 آخری سوال ہے اس کا جی، بنی اسرائیل کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اسی سے یہود کا لفظ ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو یہودی کہا جاتا ہے۔ سوال اچھا جی، اب دوسرا پارٹ آ گیا، اس میں بھی آپ کو 9 سوال ملیں گے جس میں آپ نے 6 کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس، فرعون کی گھرکابی کس طرح ہوئی؟ فرعون کی گھرکابی: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال چل پڑے۔ فرعونیوں کو پتہ چلا کہ اس نے اس کا تعاقب کیا، بحر کلزم پر پہنچے تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا، جس سے 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزر گئے، جب فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان راستوں پر چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری کر دیا، جس سے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ سوال نمبر 2 ہے جی، بنی اسرائیل نے تورات ماننے کی کون سی شرط لگائی؟ بنی اسرائیل نے تورات ماننے کی شرط لگائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں تو ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ سوال نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 موضوعات کا ذکر کیجیے۔
جواب ہے موسیٰ علیہ السلام کے دو موضوع. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ید بیضا عطا فرمایا تھا اور آپ سسم کا عصا مبارک. یہ دو موضوع تھے آپ. اس کے بعد جی سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس جی گائے ذبح کرنے سے متعلق بنی اسرائیل نے کیا سوالات کیے. اس کا جواب ہے جی گائے ذبح کرنے سے متعلق بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیے کہ اس گائے کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہو. سوال نمبر 5 صائبین کو کن کو کہا گیا ہے. صائبین صائبی کی جمع ہے، جو شخص ایک دن چھوڑ کر دوسرا دن اختیار کر لے اسے صائبی کہتے ہیں. اس لیے مشرکین آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صائبی کہتے تھے. فرقہ صائبہ کا آج دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے. ظہور اسلام کے وقت یہ لوگ اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے. صائبین اپنے متقدات اور مذہبی رسومات رکھنے میں نصارہ سے زیادہ قریب تھے. کہتے ہیں کہ یہ لوگ شروع میں موحد تھے، بعد ازاں یہ لوگ دین سے منحرف ہو گئے اور ملائکہ اور ستاروں کی پرستش کرنے لگے. سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس. اس کا صحیح حدیث سے کیا مراد ہے. علم حدیث میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل، ثقہ، معتبر، متقی، کامل الضبط اور قوت حافظہ کے مضبوط ہوں. اس حدیث کی سند متصل ہو اور کسی قوی حدیث کے مخالف نہ ہو. سوال نمبر 7 نفس فی الروح کا مطلب واضح کریں. نفسا فی الروئی، نفسا فی الروئی، الروئی کا معنی دل میں پھونک مارنا، دل میں بات ڈالنا. یہ وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اس میں فرشتہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے بغیر آپ سب کے دل میں بات ڈال دیتا تھا تاہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا تھا. یہ بات جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دل میں ڈالی ہے. سوال نمبر 8 فعلی حدیث سے کیا مراد ہے. مثال دیجیے. وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ ان کے افعال و اعمال کا تذکرہ ہو، جیسے نماز، روزہ، وضو، حج وغیرہ کی ادائیگی فعلی حدیث کی مثالیں ہیں. سوال نمبر 9 صحیحین کے مؤلف کا نام تحریر کریں. صحیح بخاری امام عبد محمد بن اسماعیل بخاری، اور صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری. اب جی نیکسٹ ہمارے پاس آخری شارٹ کویشچن کا آ گیا. اس میں آپ کو 12 ملیں گے. آپ نے کتنے کرنے ہیں جی؟ 8. سوال نمبر 1 التارک لدینہ المفارق بالجماعتی. ترجمہ ہے اس کا جی اپنے دین کو چھوڑ کر جماعت سے الگ ہو جانے والا. دوسرا جی عربی میں مونس 81 کی علامات کتنی ہیں؟ مونس 81 کی علامات 3 علامات ہیں. گول تا یعنی کہ مثلاً معدوداتن یعنی کہ گول تا جو ہے. اس کے بعد گنی ہوئی تمراتن میوہ. اس کے بعد جی نمبر 2 الف مکسورہ زائد یعنی کہ یہ کے اوپر الف لگا ہوا ہے، جیسے سگرا، کبڑا وغیرہ. اور نمبر 3 ہے اس کا جی الف ممودہ یعنی کہ الف کے آگے حمزہ لگا ہوا، جیسے ہمراؤ، بیضاؤ، اس طرح. یہ مونس 81 کی علامات ہیں. یعنی کہ پہلے تو تے ہوگا یہ والا، اس کے بعد پھر ہے آ جائے گا اینڈ پہ، اور اینڈ پہ آ جائے گا یہ حمزہ ہے نہیں چھوٹی ایک اوپر الف اور حمزہ آ جائے گا. نمبر 3 واحد بنائیے. اقوامن اور ازواجن. اقوامن سے قومن اور ازواجن سے زوجن. نمبر 4 حدیث کے مطابق حضرت علیہ السلام کا پہلا سوال کیا تھا. حدیث کے مطابق حضرت علیہ السلام کا پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے. سوال نمبر 5 حدیث کے کتنے حصے ہیں اور کون کون سے. حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہے سند، دوسرا متن. سوال نمبر 6 قولی حدیث سے کیا مراد ہے. اس کا جواب ہے جی جس حدیث میں نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا گیا ہو اسے قولی حدیث کہتے ہیں. سوال نمبر 7 حدیث کے مطابق ایمان کیا ہے. حدیث کے مطابق ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، ان کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا جائے. سوال نمبر 8 صدقہ گناہوں کو کس طرح مٹاتا ہے. صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے. سوال نمبر 9 صفائی کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا. طہارت و پاکیزگی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، لہذا ہمیں ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے.
سوال نمبر 10 لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ اس کا جواب بھی عصر حاضر میں برائی کو روکنے کے لیے عملی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماضی کی نسبت کئی گنا زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر دعوتی پروگرام میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی سطح پر برائی کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال نمبر 11 سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ حیا ہے، اسی لیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو حیا نہیں کرتا تو جو چاہے کر۔ نمبر 12 سوال ہے ہمارے پاس، مونس بنائیے، فاسقن اور کبیرن۔ فاسقن سے فاسقاتن اور کبیرن سے کبیراتن۔ یہ ہمارے پاس آگے جی اس کے دوسرے پیپر کے شارٹ کوئسچن کو اچھے سے یاد کر لیں، اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔